سورۃ الاعراف رکوع نمبر 16 آیت نمبر 141۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کوہ طور پر آ کر 30 رات اعتکاف فرمائیں اور 30 رات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید حکم ارشاد فرمایا کہ 10 اور اس میں اضافہ کریں 40 رات۔ 40 راتیں جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمایا، اور اس دوران جب آپ 40 دن کے لیے اللہ کے حکم سے کوہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے چونکہ بنی اسرائیل، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے، عرض کیا تھا میں نے کہ کافی عرصہ یہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کے اور ان کی غلامی کے اندر یہ رہ کے یہ پست سوچ کے مالک ہو چکے تھے، اور ان کے اندر فساد والی باتیں زیادہ تھی، خیر والی کم تھی، اور ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو، یہ آپ سے عمر میں 3 سال بڑے ہیں، اپنے بھائی ہارون کو نگران بنایا کہ جب تک میں نہ آؤں آپ نے ان کا خوب خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کلام شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کی تو باتیں کرتے کرتے اتنا مزہ آیا کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر بیٹھے کہ اے اللہ، تیری باتوں میں اتنا مزہ ہے، تیری دیدار میں کتنا مزہ ہوگا، بس میرا دل چاہتا ہے کہ تو اپنا دیدار بھی کرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، اس جہان میں
کوئی بھی میرا دیدار نہیں کر سکتا، اس لیے بس اس کلام پر آپ گزارا کریں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا اصرار تھا، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے کوہ طور، ہم اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پہاڑ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، انسان تو بڑا کمزور ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ بھی میری تجلی کو برداشت کر لو گے اور آپ میرا دیدار کر سکو گے۔ اگر پہاڑ میری تجلی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اس سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف سمجھانے کے لیے یہ بات نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی مبارک ڈال دی، اور جیسے ہی اس پہاڑ پر تجلی پڑتی ہے تو وہ پہاڑ تجلی برداشت نہیں کر سکتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ سارا کا سارا منظر موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو آپ کی زبان مبارک پہ ایک ہی لفظ تھا، تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور بس اب مجھے یقین ہو گیا، یقین تو پہلے بھی تھا لیکن اب تو اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو نبی بنایا اور میرے کتنے نبی گزرے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کلیم اللہ کا درجہ عطا فرمایا، آپ کے ساتھ میں نے کلام کیا، تو یہ میری چھوٹی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر آپ میرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے الحمدللہ، جو دے دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سبق ہے ان آیت کریمہ کے اندر، کیونکہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نعمت مانگ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی ایک نعمت جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ایک نہیں ہے اس پر ہماری نظر نہیں جانی چاہیے، جو بہت ساری ہیں ان پر نظر جانی چاہیے، اور بے ساختہ زبان پہ ایک ہی لفظ ہونا چاہیے، الحمدللہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کلمہ شکر ہے۔ یہ سب سے کم ترین شکر کا آسان سے آسان طریقہ ہے الحمدللہ کہنا، کیونکہ اس پر کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان یہ لفظ بھی منہ سے نہیں نکال سکتا اور ہے وہ افسوس میں مر گیا کہتا رہتا ہے تو یہ ناشکر انسان ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا 30 لیلۃ، 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے ان کو پورا کیا اور 10 کے ساتھ۔ 30 اور 10 کتنے ہوتے ہیں؟ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس تیرے رب کا وعدہ پورا ہوا 40 لیلہ، 40 راتیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِأَخِيهِ ہارون، اپنے بھائی ہارون سے کیا فرمایا کہ تو میرا خلیفہ ہے، فی قومی، میری قوم میں، کہ میں آپ کو خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، وَأَصْلِحْ، آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور آپ فسادی لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے وقت کے مطابق، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے ساتھ ان کے رب نے کلام فرمایا، قال ربی، تو آپ نے عرض کی اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھا دے، انظر الیک، کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، آپ ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اور لیکن آپ دیکھیں پہاڑ کی طرف،
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، بس اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پس آپ بھی مجھے دیکھ پاؤ گے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پس جب ان کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكَّا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، فَلَمَّا أَفَاقَ، پس جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کچھ بہتر ہوئے، ہوش میں آئے، قَالَ، تو آپ نے عرض کی، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی کہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا یقین کرنے والا ہوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تجھے برگزیدگی عطا فرمائی لوگوں پر، برسالاتی، اپنی رسالت کے ذریعے، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے، تجھے میں نے یہ دو نعمتیں عطا کی ہیں، فخذ ما آتیتک، پس تو لے لے جو میں تجھے عطا کروں، وکن من الشاکرین، اور شاکرین میں سے ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو اب یہ لوگ چونکہ دریا پار کر چکے تھے، پھر یہ واپس مصر نہیں آئے، تو آگے یہ صحرا میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی تربیت مقصود تھی کہ کچھ ان کو تکلیفیں آئیں گی، کچھ یہ مشقتیں برداشت کریں گے، تو اس طریقے سے ان کے اندر کچھ شعور پیدا ہوگا، اور وہ جو غلامی کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب جب یہ لوگ آتے ہیں تو ان کی چونکہ حرکات بڑی عجیب تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے تھے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں کہ اس نے تمہیں فرعون سے، آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑے برے برے عذاب دیتے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تو کتنی بڑی تکلیفیں تھی، اللہ تعالیٰ نے دور فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی بندگی کے اندر لگ جاؤ۔ اب ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں، وہ کیسے راضی ہوگا ہم سے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا ضابطہ حیات ہو، کوئی قانون ہو، پھر اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مطالبے پر، ان کی اپنی ڈیمانڈ پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور تورات کا معنی ہی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، لیکن اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ بس ایک دم سے فرمایا کہ ہاں یہ لو تورات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، پہلے آپ کو کوہ طور پہ آنا پڑے گا، اور وہاں پر 40 رات اعتکاف کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر آپ کو تورات عطا فرمائیں گے۔ تو اس دوران آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد فرمایا کہ آپ میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو۔ دنیا کے دستور بھی یہی ہے نا کہ اگر کوئی صدر جاتا ہے تو پھر اس کا قائم مقام بھی تو ہوتا ہے، وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کا کوئی قائم مقام بھی ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیاوی لحاظ سے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا قائم مقام بھی ہوتا ہے، اور اگر ایک استاد بھی کہیں جاتا ہے کلاس چھوڑ کے تو کوئی نہ کوئی نگران کھڑا کر کے جاتا ہے، اگر کوئی نگران نہ ہو تو پیچھے سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے۔ تو جب 20-25 بندوں کی کلاس ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی نگران کی ضرورت ہے۔ یہاں 6,70,000 بنی اسرائیل ہے۔ تو ہارون علیہ السلام چونکہ نبی بھی ہیں تو پھر آپ نے ان کو اپنا خلیفہ بھی بنا دیا کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پھر پیچھے ان لوگوں نے جو کچھ گل کھلایا وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو مقصودی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور آپ کو 2 نصیحتیں فرمائی۔ اصلاح کی بات کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، لیکن فسادی لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ بہت سارے ہیں، اکثریت میں ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی چکر میں آپ کو پھنسا دیں، آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی، ان کے ذمہ لگا کہ آپ کوہ طور پہ پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
آپ کا کلام شروع ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے۔ کون ہے آپ؟ یعنی کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کلام فرمایا لیکن براہ راست نہیں، اس میں ایک واسطہ ہوتا ہے جبرائیل امین علیہ السلام کا، یعنی کہ بذریعہ جبرائیل تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے بات کی ہے، لیکن براہ راست آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام سے بھی بات کی ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم اللہ کے نبی تھے؟ فرمایا کہ نبی مکلم، نبی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام بھی فرمایا تھا۔ تو سب سے پہلا انسان جو کہ ہم سب کا والد ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کے بابا وہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہر ایک انسان یہ فخر کر سکتا ہے کہ میں پیغمبر کے اولاد ہوں۔ ہم سب پیغمبر زادے ہیں نا، ہم سب پیغمبروں کے اولاد ہیں۔ ہم سب کا باپ وہ تو آدم ہے اور وہ نبی ہے، اور وہ نبی ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر باری آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اور اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات شروع ہو جاتی ہے۔ انسانی فطرت ہے، ہم بات کرتے ہیں نا، اس دور میں تو یہ سہولتیں نہیں تھی، آج کل موبائل کی سہولت ہے اور ہر گھر میں ہے، ہر بندے کے پاس سہولت ہے۔ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو بات تو پوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر دل چاہتا ہے کہ ویڈیو کال کریں، ہم دیکھیں کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ جو بیرون ملک گئے ہوئے ہوتے ہیں پھر اپنے بچوں کا روز دیکھتے ہیں، کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کس حالت میں پھر رہے ہیں، تم نے کیا کچھ کھایا ہے، گھر میں کیا کچھ کیا ہے۔ تو جب ایک انسان بات کرتا ہے نا تو پھر اس کے بعد جذبات اور زیادہ بھڑکتے ہیں کہ میں دیکھوں۔ پہلے دور میں تو خط ہوتے تھے، وہ 6 مہینے میں خط پہنچتا تھا، اس کے بعد اس کا جواب لکھتے تھے تو وہ بھی سال میں 6 مہینے کے اندر وہی پہنچتا تھا۔ اب وہ پیغامات تو 1 منٹ میں جتنی مرتبہ چاہو بھیج دو اور پھر اس کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ اب موبائل آ گیا، اس کے اوپر پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں، اس کے بعد پھر اس میں ویڈیو کال بھی شروع ہو گئی ہے، نہ جانے آنے والے وقت میں اس سے بھی آگے پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے، اسی فطرت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کی اور باتیں بڑی میٹھی میٹھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کے ساتھ باتیں ہیں نا، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا مزہ آتا تھا۔ مثال کے طور پر 16ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کتنے سوال ہیں؟ ایک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اس کا جواب تو اتنا ستانا کہ یہ فلاں چیز ہے، لیکن بات میں مزہ اتنا آتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بھیڑوں بکریوں کو اس کے ساتھ ہانکتا بھی ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بڑے کام کرتا ہوں۔ اب اتنی بات اللہ نے پوچھی تھی، یہ پوچھا تھا نا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جہاں پیار ہوتا ہے نا پھر دل چاہتا ہے کہ اور باتیں ہوں۔ اب اگر جس سے ہمارا تعلق نہیں پوچھتا ہے کہ اور کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اور سنائیں، اور سنا تو دیا جی ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا بھئی، اور سنائیں کو نہیں تازی، بھئی کوئی نہیں تازی نہیں ہے، بھئی ٹھیک ٹھاک ہے، سب خیریت ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اور جسے پیار ہوتا ہے پھر اسے کہتے ہیں ہاں جی اور سنائیں، پھر وہ اور سناتے ہیں، اور سنائیں جی، پھر اور سناتے ہیں، ایک پوچھو تو 10 سناتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے پیار کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو پیار ہے، اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے پیار ہے۔ پیار دونوں طرف سے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کو پیار نہ ہوتا تو ایک کے 3 جواب نہ دیتے، اور اللہ کو پیار نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نبی نہ بناتا، کلیم اللہ کا درجہ نہ عطا فرماتا۔ پیار دونوں جانب سے ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب باتیں کرتے ہیں اور پھر 40 راتیں اور 40 دن پتہ نہیں کتنے باتیں ہوئی ہوں گی، کون سی باتیں، پھر ان باتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دل چاہتا تھا کہ بس میں اپنے رب کو ایک بار دیکھ لوں کہ وہ کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنی شان والا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ بات جو دل میں تھی نا اس کا اظہار کر بیٹھے۔ قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ دیدار تو کرا دے، تیری آواز اتنی میٹھی ہے،
تیری آواز اتنی پیاری ہے تو خود کتنا پیارا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تو نے بات کی ہے یہ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے۔ آپ کو یہ کلیم اللہ کا جو ہم نے اعزاز دیا ہے اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ میں اللہ کو دیکھوں بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ تو ظاہری لحاظ سے بڑے طاقت والے نا، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے بلند ہوتے ہیں، اور انسان کے بارے میں تو اللہ خود فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اس کو ضعیف بنایا، ہم نے اس کو کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان تو بڑا کمزور ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مضبوط ترین پہاڑ ہے اگر یہ میری تجلی برداشت کر لے گا تو پھر تو آپ بھی کر لیں گے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب یہ تجلی کتنی تھی اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تو آپ نے اشارے کے ساتھ یوں اشارہ فرمایا، ایسے اپنا یہ انگوٹھا اس چھوٹی انگلیوں کے اوپر ایسے رکھا، فرمایا کہ اتنی سی تجلی ڈالی تھی، ساری نہیں ڈالی، اتنی سی ڈالی تھی، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب آپ ہوش میں آئے، قال سبحانک، تو سب سے پہلی بات یہ کی کہ اللہ تو پاک ہے، بس میں نے یہ بات کہہ دی جذبات میں آ کے، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، تب تو الیک، میں توبہ کرتا، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ مجھے یقین کامل ہے کہ یہ بات میرے بس میں نہیں ہے، کوئی انسان اللہ کا دیدار اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے کے بعد جب آپ نے دیدار کی التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈال کے اور یہ منظر سارا کا سارا دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ ایک بہت مشکل کام ہے، یہ اس دنیا کے اندر ناممکن سا کام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو پھر کوئی اور دیکھ سکتا تھا؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا تھا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں گیا تھا، اللہ سے بڑی باتیں کی تھی، میں تورات لے کے آیا تھا، تو ہمیں ساتھ لے کے جا اور ارین اللہ جہرتن، ہم خود آمنے سامنے اللہ کو دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو دیکھ نہیں سکا، جو اللہ کا نبی ہوں اور میں کلیم اللہ ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ہم دیکھیں گے، بھئی تمہاری اوقات کیا ہے؟ بہرحال ان لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ پھر جب وہ وہاں پر گئے اللہ کو دیکھنے کے لیے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سب کو موت دے دی، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر رونے لگ گئے کہ اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، وہ تو پہلے بگڑے ہوئے لوگ ہیں بنی اسرائیل، اب میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے ہمارے بندے مروا دیے، اب مہربانی کر تو ان کو زندہ کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو جو مر چکے تھے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے جو تجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ تجھے میں نے اپنا رسول بنایا اور تجھے کلیم اللہ بنایا، فخذ ما آتیتک، جو تجھے دے دیا اس پر تو شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے۔ فخذ ما آتیتک، وہ لے لے جو تجھے میں نے دیا، وکن من الشاکرین، اور شاکرین میں سے ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کا دیدار کوئی بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مرے نہیں، یہ حدیث پاک ہے، یعنی کہ اللہ کا دیدار انسان اس دنیا میں نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد اگلے جہان میں کر سکتا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ کے ساتھ اللہ نے کلام بھی فرمایا اور دیدار بھی کرا، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، کرا دے دیدار، کرا دے دیدار۔ اللہ نے نہیں کرایا، اور جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی باری آتی ہے پھر اللہ کے محبوب نے مانگا نہیں ہے، اللہ نے خود بلایا اور خود دیدار کرا دیا۔
تو آپ کلیم بھی ہیں اور آپ جلیس بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیدار کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے دیدار کراتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جو اللہ کی تجلی ہے، جو یہ کوہ طور پہ پڑی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی؟ حدیث پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے فرشتے ہیں، فرشتوں کی آوازیں اللہ کی حمد و ثنا تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ گونج تھی۔ اور جیسے ایک بادل آتا ہے، بادل کی طرح ایسے نیچے میں نے دیکھا کہ کوئی چیز آ رہی ہے، پھر ایک دم سے روشنی ہوئی، اور اس روشنی کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو دیکھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اور جب حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو پھر ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، عربی زبان میں نا سدرہ بیری کو کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک درخت ہے، وہ بیری کا درخت ہے، لیکن وہ ان درختوں جیسا نہیں ہے جو ہمارے یہاں بیری ہوتی ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جب اللہ کے نبی وہاں پر پہنچتے ہیں تو جبرائیل کیا کہتے ہیں کہ بس اب آپ آگے جائیں، اور میں یہیں تک آ سکتا تھا، اگر بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور جبرائیل پھر آگے سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پاک رسول، آج میں بہت خوش ہوں کہ آج میں اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل کر چکا ہوں۔ کتنا قریب آ چکے ہو؟ کہتے ہیں کہ جی بس اب اس وقت میرے اور اللہ کے درمیان 70,000 پردے باقی بچے ہیں۔ کل کتنے پردے ہیں، کتنے کروڑ ہیں، کتنے ارب خرب، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جبرائیل کیا کہتے ہیں کہ 70,000 پردے آج بچے ہیں، تو آج وہ جبرائیل خوشیاں منا رہے ہیں۔ جہاں پر 70,000 پردے بچے تھے اور فرشتوں کا سردار وہاں پر خوشیاں منا رہا تھا، ان کی انتہا ہو گئی تھی، اور وہیں سے ہمارے نبی کی ابتدا ہوئی ہے۔ وہاں سے پھر آپ آگے جاتے ہیں جہاں پر براق کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، براق کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی سواری تھی جو ایک قسم کا نور تھا، اس نور کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بس میں چلا گیا، اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں چلا گیا، یعنی کہ وہ پردے بھی سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول یہ بتائیے کہ کیا ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ فرمایا کہ ہاں ضرور کرو گے۔ کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ کیا تم چاند کو دیکھتے ہو، جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہو؟ عرض کیا اس کو تو بالکل سامنے دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ تم جنت میں اللہ کو ویسے سامنے دیکھو گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کا دیدار کریں گے تو پھر تو لازم آ جائے گا وجود، چہرہ، جسم، سب کچھ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ قرآن مقدس میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ اور جب کافروں کا نمبر آتا ہے پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ حجاب ڈال دیے جائیں گے، اللہ ان کے سامنے پردے ڈال دے گا، وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کا دیدار بھی کریں گے۔ اور اللہ کا دیدار آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ ایک انسان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ایک انسان کی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہو کے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرما دے گا، پھر اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور ایک انسان دیکھو دنیا کے اندر یہ چند دنوں کی زندگی ہے، معلوم نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کے پیارے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو کتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب اللہ اعلان فرماتا ہے احل علیکم رضوانی، آج میں اپنی رضا عطا فرماتا ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی رضا کہ آج کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔
پھر اس کے بعد اللہ اپنا دیدار کراتا ہے، اور جب ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر منظر کیا ہوگا، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ، فرشتے جنت کے دروازوں میں ایسے آئیں گے، داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے دنیا میں بڑا صبر کیا تھا اور تم پر سلام۔ فرشتے سلام کریں گے ہمیں۔ اور اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جب اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، خود رب رحیم سورہ یاسین میں ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کرے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو سامنے رکھیں جو کہ اصل نعمتیں اور دائمی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو سامنے رکھیں اور ان کی حقیقت اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ان کی حقیقت ہے کیا، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا، تو پھر یقین جانیے کہ یہ دنیا کی چیزیں، ان کی کوئی وقت کوئی ویلیو باقی نہیں رہتی۔ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ یہاں کے مزے کوئی مزے نہیں ہیں، یہاں کی صحت دائمی نہیں، کوئی مزہ دائمی نہیں ہے۔ آج ٹھیک ہے تو کل بیمار ہے، آج نعمتیں ہیں تو کل چلی گئی ہیں، پھر آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں۔ یعنی یہاں پر عزت ہے تو وہ دائمی نہیں، ذلت ہے تو وہ دائمی نہیں ہے، یہاں پر کچھ بھی دائمی نہیں، سب کا سب عارضی ہے، فنا ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے ہاں جب پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جو کچھ ملے گا وہ پکا پکا ملے گا۔ گھر ملے گا تو بس پھر دوبارہ چھینا نہیں جائے گا، نعمتیں ملے گی تو پکی پکی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی تو پکی پکی ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا کے اندر ہمیں عطا فرمایا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور آخرت کی نعمتوں کے ابھی سے ہم متمنی رہیں اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ ایک ایک لمحہ ہمارا بڑا قیمتی، اگر ہم نے وقت ضائع کر دیا تو ہم نے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ یہ بظاہر تو ایسا کہ 10 منٹ میں ایسے بیٹھا تھا، 10 منٹ سے کھربوں سال کی زندگی یا تو بنی ہے یا بگڑی ہے۔ ایک ایک لمحہ مومن کا قیمتی ہوتا ہے، تو وقت کی قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا، اب اس درس کے اندر یہ بھی بڑا پیارا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے کہ موسیٰ جو دیا ہے اس پر تو شکر ادا کرنا، تو مزید مانگتا ہے کہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے کلام کیا یہ تھوڑا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنا دے دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور کے چکر میں کہ یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے، جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ اللہ نے پہلے دیا، اللہ پھر بھی دے گا، لیکن اس چکر کے اندر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اتنا کچھ جو ہے اس پر تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک انسان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اور الحمدللہ کہ ہمارے پاس ویسے بھی بہت کچھ ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی، اللہ نے ہمیں وہ عطا فرما دی ہے، باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی ہیں۔ تو اللہ نے اتنا کچھ عطا فرما دیا ہے، ہم کس منہ سے اللہ کے تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ یعنی کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا کلمہ ہے الحمدللہ، یہ ہماری زبان پہ ہر وقت ہونا چاہیے۔ تو پوچھتے جی کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ بس ہم تو رونے شروع ہو جاتے ہیں، بس جی بڑے برے حالات ہیں جی، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ کیا ہوتا ہے رونے دھونے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کس نے ہمیں کچھ دینا ہے؟ بھئی اگر ہم یہ کہہ دیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس امتحان کے اندر پاس ہو۔ مقصد تو یہی تھا کہ امتحان، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ انسان سرخرو ہو گیا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔